السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ملک کے اندر مسلمان لاک ڈاؤن کا سلسلہ طویل ہونے کی وجہ سے نکاح کر رہے ہیں مجبوراً ان ایام میں۔ چنانچہ 5 آدمی 7 آدمی جمع ہوتے ہیں، نکاح ہو جاتا ہے۔ مجبوری کی وجہ سے کوئی جہیز نہیں دیا جا رہا ہے، نہیں لیا جا رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو جہیز نہیں لیا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے، بہرحال جہیز تو لوگ لاک ڈاؤن کے ختم ہونے کے بعد دیں گے۔ بہت سارے لوگ جہیز کی بجائے روپیہ دے رہے ہیں۔ میرے دوستو مسلمانوں، میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، یہ سب کے لیے بہتر ہے کہ وہ جہیز کا لالچ ختم کر دیں، کیونکہ تقریباً بیٹیاں تو سب کو ہیں، کسی کے 1 ہے، کسی کے پاس 2 ہیں، کسی کے پاس 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں۔ تو یہ مسئلہ تو آنے والی نسل تک، قیامت تک چلتا رہے گا۔ اگر ہم ایک بار جہیز کا لالچ ختم کر دیں تو یہ سب کے لیے سہولتیں ہو جائیں گی۔ کوئی غریب کی بیٹی اپنے گھر پر عمر پروان چڑھتے ہوئے نہیں بیٹھے رہے گی، کوئی خون کے آنسو نہیں روئے گی، کوئی باپ تنہائی میں فکر مند نہیں رہے گا، کوئی باپ اور اس کی بیوی اپنی بیٹی کے لیے رات کی تنہائیوں میں الگ بیٹھ کر نہیں روئیں گے کہ بیٹی کا قد بڑھ رہا ہے، وہ جوانی کی دہلیز پر ہے، نکاح کی فکریں شروع ہو چکی ہیں جب وہ 12 سال کی 11 سال کی ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ تو زیادہ ہی فکر مند واقع ہوئے ہیں، لڑکی پیدا ہوتے ہی کچھ نہ کچھ بینک کے اندر سلسلہ شروع کرا دیتے ہیں تاکہ وہ بچی جب بھی اپنی شادی کے مرحلے تک پہنچے تو 5-6 لاکھ روپے اکٹھا ہو جائیں۔ اسی سود کے پیسے سے اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں، جس کا کھانے والے علماء بھی ہوتے ہیں، بزرگ بھی ہوتے ہیں، بڑے تقوی پرہیزگاری کے مالک بھی ہوتے ہیں، نمازی بھی ہوتے ہیں، بے نمازی بھی ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ سلسلہ ختم کیا جائے اور جہیز کی ایک چھوٹی سی تعداد میں تھوڑا سا جہیز دینا جائز ہے، جس میں بیڈ آتا ہے، لوٹا آتا ہے، صوفے بھی آ سکتے ہیں، یعنی مختصر سا جہیز دینا جائز ہے۔ لیکن اتنا بڑا جہیز جو باپ کے لیے بوجھ بن جائے، اتنا بڑا جہیز جو باپ کے لیے خودکشی کا ذریعہ بن جائے، اتنا بڑا جہیز جو غریب آدمی اس کو سوچ کر ہی خودکشی کی گولی کھا لے یا پھندے پر لٹک جائے، اس جہیز کی لعنت کو ختم کیا جائے۔ جہیز کا پھر دکھاوا کہ 20 لاکھ 25 لاکھ 10 لاکھ کی ہم نے گاڑی دی، 4 لاکھ کا ہم نے جہیز دیا، کوئی چیز ایسی مارکیٹ میں نہ چھوڑی جو ہم نے بیٹی کو نہ دے دی ہو۔ اور پھر غریب گھرانوں میں پیدا ہونے والی لڑکیاں ان جہیز کے سامان کو دیکھ کر اس امیر بیٹی کے گھر پہنچ کر اس کے جہیز کو جب دیکھتی ہیں تو عاش عاش کرتی ہیں اور خون کے آنسو رونے لگتی ہیں، اور وہ تمنا اور حسرتوں میں زندگی گزارتی ہیں کہ یہ ہمیں میسر نہیں ہو سکے گا۔ لہٰذا ان غریب بیٹوں کی بد دعائیں نہ لیں، غریب لوگوں کی بد دعائیں نہ لیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکاۃ شریف میں یہ حدیث ہے کہ سب سے زیادہ برکت اس نکاح میں ہوتی ہے جس نکاح میں کم سے کم خرچ ہو۔ لہذا کم خرچ والا نکاح کریں تاکہ ہر کسی کے لیے شادی آسان ہو جائے۔ چنانچہ عرب ملکوں کے اندر تو جہیز ہے ہی نہیں، یہ صرف کچھ ملکوں میں ہے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش،
اور جس طرح آج ہم مجبوری میں بظاہر لاک ڈاؤن کے موقع پر سادگی کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں، اگر ہم اس کو رسم بنا دیں اور رواج دے دیں کب ہمارے نکاح ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، تو اس سے بہترین رواج، اس سے بہترین کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ اور جو اس سنت کو چالو کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری کسی بھولی ہوئی سنت کو زندہ کیا، مردہ سنت کہا گیا، من احیا سنتی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، یعنی لوگ اس کو چھوڑ چکے تھے پھر اس نے اس کو زندہ کیا، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اور جہیز کے لیے تو آپ جانتے ہیں اور زیادہ ہی ثواب ملے گا۔ اللہ تعالی ہمارے مزاج میں، طبیعت میں، ہماری عقل و فہم میں یہ ادراک کی صلاحیت عطا فرما دے، ہم سمجھ جائیں کہ واقعی یہ بات صحیح ہے۔ السلام علیکم۔